تو ان میں 72 فرقے بن گئے عیسائیوں میں، نصارہ میں، جن میں بنیادی طور پر 4 فرقے بہت بڑے مشہور ہوئے۔ سب سے پہلا فرقہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا، اس مرتبے سے ان کو آگے بڑھا دیا۔ جس طرح یہودیوں نے ان کو اپنے مرتبے سے نیچے کر دیا، عیسائیوں نے اوپر کر دیا، اللہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ تو ایک فرقے نے کہا، عیسائیوں کے ایک فرقے نے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ رب العزت وہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور دوسرے فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ نہیں، خدا 3 ہے، خدا 3 ہے اور حقیقت میں ایک ہے۔ کیسے 3 ہے؟ کہا کہ ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے اور ایک جبریل روح القدس۔ اور چوتھے فرقے نے کہا نہیں، خدا تو 3 ہے لیکن ایک اللہ ہے، ایک جبریل ہے اور ایک مریم ہے۔ اس کو وہ لوگ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، ابن، ابن اور روح القدس کا نام دیتے ہیں اس کو۔ تو کہتے ہیں خدا حقیقت میں تو ایک ہے لیکن اس کے مظاہر اور شکلیں 3 ہے، عیسیٰ، مریم اور خدا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے تثلیث کا جو خود ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ اسی طرح یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کے بارے میں بھی غلو سے کام لیا۔ ایک فرقہ ایسا آیا کہ انہوں نے علماء کا مطلقاً انکار کر دیا اور علماء کو قتل کر دیا۔ دوسرا ایسا آیا کہ انہوں نے علماء کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کا مرتبہ اپنے علماء کو دے دیا، احبار جو ان کے علماء تھے، رہبان جو ان کے بزرگ تھے، عبادت گزار، تو ان کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ کیسے؟ عیسائیوں میں یہ نظام ہے جس کو پاپائی نظام کہا جاتا ہے، جو رومن کیتھولک کا نظام ہے۔ رومن کیتھولک میں یہ نظام ہے کہ ایک پوپ ہوتا ہے جس کو پاپا کہا جاتا ہے، اسقف اعظم بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے ہر عیسائی کے لیے۔ اور مرنے سے پہلے اس سے ایک مغفرت نامہ لکھواتے ہیں، بخشش نامہ۔ ہر آدمی اس سے ایک مغفرت نامہ لکھواتا ہے، پیسے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، باری رقم ہوتی ہے جو عیسائی اس پوپ کو دیتا ہے۔ پوپ اس کو ایک دستاویز دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مغفرت ہو گئی، بخشش ہو گئی، یہ معاف ہو گیا، جتنے گناہ اس نے کیے تھے سب اس کو معاف ہے۔ تو وہ پروانہ، وہ دستاویز وہ پوپ دیتا ہے، حالانکہ یہ تو خدا کا کام ہے معاف کرنا۔ تو پوپ سے وہ پیسے لیتے ہیں اور اپنے ساتھ قبر میں پھر اس کو دفن بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح محلل اور محرم ہوتا ہے وہ پوپ، یعنی جس چیز کو پوپ حلال کر دے وہ حلال ہوتی ہے، جس کو حرام کر دے وہ حرام ہوتی ہے، حالانکہ یہ تو خدا کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کر لے، زنا کر لے، کوئی غلط کام کرے تو وہ آتا ہے پوپ سے معافی مانگتا ہے، تو پوپ اس کو تب معاف کرتا ہے جب وہ اس گناہ کی قیمت دیتا ہے اس کو۔ ہر گناہ کے لیے ایک خاص قیمت مقرر کی ہوتی ہے، وہ پیسے دیتے ہیں ان کو، تو پوپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ چلو معاف کر دیا تجھے، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی غلو فی الدین ہے، یہ بھی انہوں نے حد کراس کر دیا، غلو کر دیا۔ تو پوپ کے بعد پھر جو ہے اسقف ہوتا ہے، پھر بطریق ہوتا ہے، پھر کارڈنل ہوتے ہیں۔ 70 بطریق، 70 کارڈنل وہ ایک پوپ کا انتخاب کرتے ہیں، اور جب پوپ کا انتخاب کرتے ہیں پھر پورے دنیا کے عیسائیوں میں، عیسائیوں پر اس پوپ کا احترام کرنا اور اس کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے، ایمان کا حصہ ہوتا ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے رعایا ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں پاپائی نظام، جو رومن کیتھولک کا حصہ ہے۔ اس کے خلاف مارٹن لوتر اور جان کالون نے ایک نیا نظام متعارف کرایا جس کو پروٹسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں پاپائیت نہیں ہے، وہ پاپائیت کے خلاف ہے، یعنی اس میں پوپ نہیں ہوتا، نہ کوئی بطریق ہوتا ہے، نہ کوئی کارڈنل ہوتا ہے، نہ کوئی اسقف ہوتا ہے، بلکہ اس میں سب لوگ یہ کوشش کرتے کہ انجیل پر براہ راست عمل کرے، کوئی پوپ موپ کو نہیں مانتے وہ لوگ۔
تو آج کل عیسائیوں کی یہی دو فرقے موجود ہے، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ رومن کیتھولک میں پاپائیت کا نظام ہے اور پروٹسٹنٹ وہ پاپائیت کو نہیں مانتے۔ تو جو پاپائیت کے خلاف نکلے تو وہ اتنے خلاف ہو گئے کہ ابھی انجیل پر بھی عمل نہیں کرتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس طریقے سے یہودیوں میں 71 فرقے بن گئے، عیسائیوں میں 72 فرقے بن گئے۔ یہ سب غلو فی الدین کا نتیجہ ہے، انہوں نے دین میں زیادتی کی، غلو کیا، تحریف کی، جس کے نتیجے میں اتنے فرقے بن گئے اور وہ سب گمراہ ہو گئے۔